حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی۔ عرب کے شہر مکہ میں ایک بہت ہی عزت دار قبیلہ رہتا تھا، قریش۔ اسی قبیلے میں ایک ایسے شخص پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کو روشنی دی۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پیدائش کا وقت تھا ربیع الاول کا مہینہ اور دن تھا سوموار، سال 570 عیسوی کے آس پاس، جسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کو پیدا ہونے کے بعد کچھ دن تک ماں نے دودھ پلایا۔ پھر اس وقت عرب کی رسم کے مطابق ایک نیک عورت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلانے اور پالنے کی ذمہ داری لی۔ جب حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کے گھر میں برکت آ گئی۔ ان کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے، گھر میں سکون آ گیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون سا نورانی بچہ ہے۔ حضرت محمد بچپن سے ہی بہت شریف، سچے اور ایماندار تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ بچپن میں ہی لوگ آپ کو الامین اور الصادق کہہ کر بلاتے تھے، مطلب بے حد امانت دار اور سچے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کیا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ تجارت، ویاپار کرنے لگے۔ آپ جب سیریا کے سفر پر گئے تو آپ کی ایمانداری دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ ایک بار جب آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے مال کے ساتھ تجارت کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی آپ سے بہت متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اور آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی کی 40 سال۔ نکاح کے بعد آپ نے سکون سے زندگی گزاری، لیکن آپ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ بت پرستی، مورتی پوجا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور غریبوں کو دباتے تھے۔ آپ اکثر غار ہرا نام کے پہاڑ کی ایک چھوٹی سی گفا میں جا کر تنہا عبادت کرتے تھے۔ وہاں آپ اللہ کے بارے میں سوچتے، دعا کرتے اور سچائی کے راستے کی تلاش میں رہتے۔ پھر ایک دن جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک عظیم واقعہ ہوا۔ غار ہرا میں آپ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بولے، اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، مطلب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہی تھی پہلی وحی اور اسی سے نبوت، پیغمبری کی شروعات ہوئی۔ آپ گھر لوٹ کر بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی ماہان نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپ کو اپنے رشتہ دار ورثہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو پہلے کے پیغمبروں کی کتابیں پڑھتے تھے۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور بتوں کو چھوڑنے کا پیغام دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ رضی، پھر آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اور پھر آپ کے بھتیجے حضرت علی رضی نے ایمان قبول کیا۔ جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد ایک اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اور بتوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا، مذاق اڑایا، تکلیفیں دی، لیکن آپ نے کبھی صبر نہیں چھوڑا۔ آپ ہر مشکل میں بس کہتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ کچھ سال بعد مکہ میں ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ ہجرت پرواز کریں۔ آپ اور حضرت ابو بکر رضی رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکل پڑے۔ دشمن آپ کا پیچھا کرنے لگے، لیکن جب وہ غار ثور کے پاس پہنچے تو اللہ نے ایک مکھی کا جھالا اور کبوتر کا گھونسلہ بنوا دیا۔ دشمن سمجھے یہاں کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسجد نبوی بنوائی۔
और मुसलमानों को एक भाईचारे और इंसाफ पर आधारित जिंदगी सिखाई। वहां आपने मदीना का पहला इस्लामी दस्तूर संविधान बनाया, जहां सब लोग बराबर थे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान। मदीना में इस्लाम फैलता गया। मक्का के लोगों ने कई बार हमला किया, जैसे जंग बद्र, उहुद और खंदक, लेकिन हर बार अल्लाह ने नबी और उनके साथियों को इज्जत दी। आपने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि दुश्मनों को माफ कर दिया। आखिरकार साल 8 हिजरी में आप 10,000 साथियों के साथ मक्का वापस आए। दुश्मन समझे आप बदला लेंगे, लेकिन आपने फरमाया, आज कोई बदला नहीं, सबको माफ किया गया। यही थी फतह मक्का, जहां आपने बुत तोड़ दिए और सिर्फ अल्लाह के घर काबा को पाक कर दिया। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इस्लाम का पैगाम हर जगह पहुंचाया। आपने इंसानियत, इंसाफ और रहम का सबसे बड़ा मिसाल पेश किया। आपने फरमाया, तुम सबसे बेहतर लोग वो हो जो दूसरों के लिए बेहतर हों। आपने हज्जतुल विदा के मौके पर अपना आखिरी खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। कोई अरब किसी अज़मी पर और कोई अज़मी किसी अरब पर अफजल नहीं, सिवाय तक़वा, भक्ति के। कुछ दिन बाद आप बीमार हुए। आप अपनी अजीज बीवी हजरत आयशा नए रज के